شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو نرالی شان اور عظمت عطا فرمائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ ان سے پہلے کسی بھی نبی سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا تھا، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جن کو نبوت بھی ان کے رحم دلی اور مخلوق خدا کی محبت کی وجہ سے ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کیا تھا، اور حضرت صفورہ کون تھی کہ جن کی پاکیزگی کا ذکر خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ دوستو، مصر کے اندر ایک ایسی قوم آباد تھی جو کہ تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن کو قیمتی قوم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا اور دوسرا شخص فرعون کا ماننے والا تھا، یعنی ایک بنی اسرائیل کا مسلمان تھا اور دوسرا کرتی جو کہ فرعون کو اپنا خدا سمجھتا تھا۔ فرعون کا ماننے والا تھا۔ فرعون کا ماننے والا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے شخص پر ظلم کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ اس شخص کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور اس گنتی کو زوردار مکہ مارا، جس کے نتیجے میں وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ شخص مر چکا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ اسی دوران اس قتل کی خبر فرعون کے محل تک جا پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا وہ شخص چونکہ فرعون کا چاہنے والا تھا، لہذا فرعون کو جب اس بات کی خبر ملی تو فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی فرعون کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ یہ خبر سنتے ہی ایک شخص ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے شک فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور فرعون کے حواری آپ کو تلاش کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں جلد مصر کو چھوڑ کر یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد اور جلد روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس شخص کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر مدین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی جو کہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نہ تو کوئی سواری تھی اور نہ ہی کوئی زیادہ راہ تھا۔ اس کے سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھاس اور پتے کھا کر گزارا کیا۔ مصر سے مدین تک کا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے واقف نہ تھے اور نہ ہی آپ کی کوئی رہنمائی کرنے والا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے مسلسل 8 روز تک اسی ہی طرح چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک گھس گئے اور بغیر جوتوں کے چلنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور آپ کے قدموں پر چھالے پڑ گئے۔
चुनाचा इस मुश्किल तरीन सफर के दौरान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की और फरिश्तों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीधा रास्ता दिखाया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों के सफर के बाद बाला आखिर मदियन पहुंच गए। इस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन शहर के किनारे पर पहुंचे तो आपने देखा कि वहां पर एक कुआं मौजूद है जिससे वहां के लोग पानी निकालकर अपने जानवरों को सैराब कर रहे थे। आपने देखा कि कुएं के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दूसरी तरफ दो नौजवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं जो कि अपने जानवरों को संभाल रही हैं, जो कि इस बात का इंतजार कर रही हैं कि ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला कर जाएं और कुआं खाली हो ताकि इसके बाद हम अपने जानवरों को पानी पिला सकें। इस वक्त कुएं के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे वो ताकतवर लोग थे और इनके होते हुए किसी की ये हिम्मत न थी कि इनकी मौजूदगी में कुएं से पानी निकाल सके और अपने जानवरों को सैराब कर सकें। लिहाजा इसलिए वो नौजवान लड़कियां पीछे खड़ी होकर इनके जाने का इंतजार कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इन बाहया लड़कियों को देखा तो आपको इन पर बहुत ज्यादा रहम आया कि इन बाहया लड़कियों की कोई मदद करने वाला नहीं और ये लोग सिर्फ अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और किसी और को अपने जानवरों को पानी पिलाने का मौका नहीं दे रहे थे। चुनाचा अल्लाह ताला के अंबिया कराम की ये सिफ्त होती है कि वो मजलूमों को जालिमों के जुल्म से बचाते हैं। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया और हजरत मूसा कुएं की तरफ बढ़े और वहाँ पर मौजूद लोगों को पीछे धकेल दिया और हजरत मूसा लोगों से फरमाने लगे कि तुम लोग कैसे जालिम हो कि अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करते। जब उन लोगों ने हजरत मूसा की तरफ देखा तो वो लोग सहम गए क्योंकि हजरत मूसा अपने लिबास और जिसामत से ऐसे लग रहे थे जैसे आप कोई सरदार हो। लिहाजा वो चरवाहे हजरत मूसा को देखकर पीछे हट गए और उन्होंने पानी निकालने वाला डोल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। चुनाचा हजरत मूसा ने कुएं से पानी निकाला और उस पानी को उन बाहया लड़कियों के हवाले करके आप पीछे हट गए। उस वक्त धूप और गर्मी बहुत थी और कई दिनों का सफर करने की वजह से हजरत मूसा को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी और चूंकि आप इस शहर के अंदर तन्हा और अजनबी थे और आपको कोई खाना खिलाने वाला मौजूद नहीं था, लिहाजा हजरत मूसा भूख और थकावट की वजह से चूर हो चुके थे। चुनाचा आप अपने करीब ही मौजूद एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, मैं उस खाने का मोहताज हूँ जो तू मेरे लिए नाजिल फरमाएगा। और इधर जब ये दोनों बाहया लड़कियां अपने जानवरों को पानी पिला चुकी तो इसके बाद ये लड़कियां अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। ये दोनों बाहया लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे उनकी बेटियां थीं। जब ये दोनों बाहया लड़कियां आम दिनों की निस्बत जल्द घर वापस आईं तो हजरत शुएब ने इनसे पूछने लगे कि आज जल्दी वापस आने की क्या वजह है। तो ये दोनों लड़कियां अर्ज करने लगी कि आज कुएं के पास एक नेक शख्स मिला है जिसने हमारी मदद की और जिसकी वजह से आज हम जल्द वापस आ गए। ये बात सुनकर हजरत शुएब अपनी बेटियों से कहने लगे, जाओ और उस नेक शख्स को मेरे पास बुला कर लाओ। चुनाचा इन दोनों लड़कियों में से एक बाहया लड़की बापर्दा होकर शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए रवाना हो गई और वो हजरत मूसा के पास पहुंचकर कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दे जो आपने हमारी मदद की है। पहले तो हजरत मूसा ने उसके साथ जाने और उजरत लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब आपको पता चला कि जिस शख्स ने आपको बुलाया है वो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है तो हजरत मूसा आपकी ज़ियारत के लिए उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए।
اسی طرح حضرت موسیٰ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب تیز ہوا چلتی تو اس ہوا کی وجہ سے اس لڑکی کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جاتا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ بالآخر جب 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت موسیٰ نے اس لڑکی کو حکم فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے اور پتھر کے اشارے سے مجھے راستہ بتاتے چلے۔ لہذا وہ باحیا لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو گئی اور پتھر کے ٹکڑے پھینک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ کھانا تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ سے فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ تو حضرت شعیب کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور آپ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں یہ کھانا اس بات کی اجرت نہ بن جائے کہ جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب فرمانے لگے کہ اے نوجوان، یہ کھانا آپ کے اس عمل کا بدلہ نہیں ہے بلکہ ہم مہمان نواز ہیں اور مہمان نوازی کرنا میری اور میرے خاندان کی عادت ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ یہ بات سن کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے مصر میں پیش آنے والے تمام تر واقعات کا ذکر حضرت شعیب کے سامنے کیا۔ اس پر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو یہ تسلی دی کہ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت اور سلطنت نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا تناول فرما چکے تو حضرت شعیب کی ایک صاحبزادی نے عرض کی کہ ابا جان کیوں نہ ہو کہ اس نوجوان کو اجرت پر ملازم رکھیں تاکہ ہماری بکریاں چرایا کرے اور ہم کو یہ کام نہ کرنا پڑے۔ بے شک یہ نوجوان طاقتور اور امانت دار ہے۔ اس بات پر حضرت شعیب اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے کہ تمہیں اس کی طاقت اور امانت دار ہونے کا کیسے پتا چلا؟ تو حضرت شعیب کی بیٹی عرض کرنے لگی کہ ابا جان ان کی طاقت کا اندازہ اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اکیلے اس کنویں سے پانی نکال کر ہم کو دیا کہ جس کنویں سے 10 آدمی مل کر پانی نکالتے ہیں، اور ان کی امانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس نوجوان نے ہم کو دیکھا تو اپنی نظروں کو جھکا لیا اور مجھے اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت شعیب حضرت موسیٰ کی اعلیٰ اخلاق اور شرافت سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ سے فرمانے لگے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی اور میری ملازمت کرنی ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر راضی ہو گئے اور آپ نے 8 سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں اور مزید 2 سال بڑھا کر آپ نے 10 سال حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ جس باحیا لڑکی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ان کا نام صفورہ تھا، اور یہ وہی لڑکی تھی جو حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے مدین کے اندر 10 سال گزارے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور عائشہ ہادی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔